بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ام، عام طور پر جب ایک طاقتور شخص کا تصور ذہن میں لایا جاتا ہے تو کیسا خاکہ ابھرتا ہے؟ ایک رعبدار شخصیت، مطلب جو سب پر حاوی ہو جائے۔ بالکل، ایک ایسا انسان جو سیدھا تن کر کھڑا ہو، جس کی آواز گرزدار ہو، جو محفل میں داخل ہو تو بس سب خاموش ہو جائیں، اور جس کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہ کرے۔ ہم نے شعوری یا لاشعوری طور پر طاقت کو ہمیشہ اسی چیز کے مترادف سمجھ لیا ہے کہ بس جھکنا نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا طاقت کا معیار ہی یہی بن چکا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر طاقت کا یہ تصور بالکل الٹ ہو؟ آج کی اس گہری فکری نشست میں ہم جس موضوع کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں وہ ہے سچی تواضع، یعنی عاجزی اور انکساری۔ جو کہ ایک بہت ہی گہرا موضوع ہے۔ ہاں، اور ہمارے آج کے نوٹس اور ذرائع جن میں قرآنی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے واقعات شامل ہیں، وہ ایک حیران کن بات بتاتے ہیں کہ سچی تواضع انسان کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ اسے اندر سے ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس بات کو کھولتے ہیں اور تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بنیادی الجھن دور ہونی چاہیے کہ جدید دور میں لوگ تواضع کا مطلب دب کر رہنا سمجھتے ہیں، مطلب اپنا حق مارے جانے پر خاموش رہنا۔ کیا واقعی عاجزی کا یہی مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی منطقی اور دور حاضر کے حساب سے انتہائی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ذرا لغوی اور اصطلاحی بنیادوں پر جانا ہوگا۔ جی ضرور۔ عربی زبان میں تواضع کا مادہ وضع ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی چیز کو نیچے رکھنا یا اس کا درجہ کم کرنا۔ لیکن جب ہم اس لفظ کو اسلامی اخلاقیات اور علم نفسیات کے زاویہ سے دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم یکسر بدل جاتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ مطلب تواضع کا مطلب خود کو جان بوجھ کر ذلیل کرنا یا اپنی قدر و قیمت کھٹانا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ علماء نے اسے تکبر اور ذلت کے درمیان کا ایک انتہائی نازک اور متوازن راستہ قرار دیا ہے۔ یعنی ایک درمیانی راستہ؟ بالکل۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حقائق کو جھٹلا کر خود کو اپنی اوقات سے بڑا سمجھے، اور ذلت، جسے عربی میں ذرقیہ یا مہانت کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے جگہ گرا دے جہاں اس کا حق مارا جائے یا اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ تواضع اور تذلل یعنی ذلت میں ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ تواضع ہمیشہ طاقت کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ تذلل یعنی ذلت وہ مجبوری کی پیداوار ہے۔ تو اس فرق کو ذرا مزید واضح کریں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت یا اختیار نہیں ہے تو وہ تواضع اختیار کر ہی نہیں سکتا؟ نہیں، بات اختیار نہ ہونے کی نہیں، بلکہ اس نفسیاتی کیفیت کی ہے جس کے تحت انسان جھک رہا ہے۔ تواضع اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ایک انسان مکمل اختیار، علم، رتبہ یا طاقت رکھنے کے باوجود اپنے ارادے سے عاجزی کا مظاہرہ کرے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مطلب وہ بدلہ لے سکتا ہے، وہ اپنی طاقت دکھا سکتا ہے، لیکن وہ شعوری طور پر خود کو پیچھے رکھتا ہے۔ اس کے برعکس تذلل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس طاقت نہ ہو اور وہ محض خوف، مجبوری یا کسی دباؤ کی وجہ سے کسی کے سامنے بچھ رہا ہو۔ سچی تواضع خود اعتمادی سے پیدا ہوتی ہے اور ذلت اندرونی خوف سے۔ واہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ یہ بات ایک عام فہم تشبیہ سے بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ جی فرمائیے۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا سرسبز اور طاقتور درخت ہے جس کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہیں۔ جب وہ شاخ پھلوں کے وزن سے نیچے کی طرف جھکتی ہے تو یہ دراصل اس کی تواضع ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہ شاخ زمین کی طرف اس لیے نہیں جھکی کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے جھکی ہے کیونکہ اس کے پاس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ اپنی طاقت سے فائدہ پہنچا رہی ہے۔ لیکن اگر اسی درخت کی ایک سوکھی اور بے جان ٹہنی ذرا سی تیز ہوا چلنے پر ٹوٹ کر زمین پر گر جائے تو ہم اسے تواضع نہیں کہیں گے۔ صحیح، وہ تو اس کی مجبوری اور کمزوری ہے۔ بالکل، لیکن عملی زندگی میں ہم ایک عجیب ہی تماشا دیکھتے ہیں۔ کئی بار لوگ محض دنیاوی مفاد کے لیے،
دفتر میں کسی عہدے کی لالچ میں یا کسی مالوار شخص کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ہر غلط بات پر سر ہلاتے ہیں اور بڑی ہوشیاری سے اس چاپلوسی کو عاجزی یا انکساری کا نام دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو سراسر ذلت ہے۔ اسے تواضع کا نام دینا تو اس اعلیٰ صفت کی توہین ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ چاپلوسی اور تواضع دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں۔ ہمارے ذرائع میں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تواضع بے حد پسند ہے، لیکن وہ مہانت اور ذلت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ مومن کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب اگر ہم اس طرف آئیں کہ قرآن و سنت میں اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے، تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ایک مکمل لائف سٹائل اور نفسیاتی خاکہ پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی، نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی نفسیاتی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف قدم آہستہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سکون کی عکاسی ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ وہ تکبر اور اکڑ سے پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ تضاد لگتا ہے نا کہ جو نیچے جا رہا ہے وہ اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل، بظاہر تضاد ہے، لیکن روحانی اور معاشرتی دونوں اعتبار سے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ متکبر انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جبکہ متواضع انسان کو لوگ ہمیشہ دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اصول تو سمجھ میں آ گیا کہ جھکنے والا بلند ہوتا ہے، لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مطلب کیا ایک انسان کا اچھے اور مہنگے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی میں سفر کرنا یا ایک خوبصورت گھر میں رہنا اس کے متکبر ہونے کی نشانی ہے؟ کیا سادگی کا مطلب واقعی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومنا رہ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ غلط فہمی ہے جس نے بہت سے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایک بڑی کنفیوژن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تواضع کا مطلب غربت کی نمائش کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے فراہم کردہ ذرائع میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس الجھن کو ایک انتہائی خوبصورت اور عملی اصول کے ذریعے سلجھایا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لباس اور رہن سہن میں تواضع کا تعلق دراصل انسان کی نیت اور اس کے ارد گرد کے ماحول سے ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان اپنے جیسے اوسط درجے کے یا معاشی طور پر کمزور لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہے، وہاں اگر وہ جان بوجھ کر برانڈڈ اور انتہائی مہنگے لباس پہن کر جائے گا تو یہ تکبر کی ایک قسم بن جائے گی، کیونکہ اس سے ان غریب لوگوں کے دل ٹوٹیں گے، ان میں احساس کمتری پیدا ہوگا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ اپنے ہم پلے یعنی امیر لوگوں کے درمیان کسی کاروباری میٹنگ یا تقریب میں موجود ہے، تو وہاں اچھا اور شاندار لباس پہننا تواضع کے خلاف ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اصل چیز وہ نیت ہے جس کے تحت لباس پہنا جا رہا ہے۔ اگر مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا یا اپنی دولت کی نمائش کرنا ہے تو وہ تکبر ہے، لیکن اگر مقصد اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ جائز ہے۔ 100% درست۔ اور ہمیں تکبر کے انجام کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ احادیث میں اہل نار یعنی جہنمیوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں نا، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ ہر اکھڑ، سرکش اور متکبر ہوں گے۔ یہ لوگ جو دنیا میں زمین پر اکڑ کر چلتے تھے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کا آخرت میں انجام اس قدر دردناک ہے کہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کے اس بھیانک انجام سے اور اس آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ انجام واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کتنی خوفناک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والا رائی کے دانے کے برابر غرور بھی اس کی تمام زندگی کی نیکیوں پر پانی پھیر سکتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے بربادی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ بالکل، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اب جب ہم نے تواضع کی اہمیت اور اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ذرا اس کے درجات کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہم سب کی تواضع ایک ہی سطح کی ہوتی ہے یا اس کے بھی مختلف لیولز ہیں؟
علماء کلام نے اس پر بہت گہرا کام کیا ہے۔ ہمارے ذرائع میں شیخ الاسلام الہروی رحمہ اللہ کا ایک زبردست تجزیہ موجود ہے، جس میں انہوں نے تواضع کے 3 واضح درجات بیان کیے ہیں۔ اچھا، 3 درجات۔ جی، پہلا درجہ ہے دین کے آگے جھکنا۔ یہ سن کر شاید لگے کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح حدیث سامنے آ جائے تو انسان اپنی ذاتی رائے، اپنی منطق یا اپنے کسی پسندیدہ فلسفے کو اس پر ترجیح نہ دے۔ وہ یہ نہ کہے کہ بھائی میری عقل تو اس بات کو نہیں مانتی۔ صحیح، مطلب اللہ اور رسول کی بات کے آگے اپنی عقل کو سرنڈر کر دینا۔ بالکل۔ اور دوسرا درجہ تو اس سے بھی زیادہ کٹھن اور نفسیاتی طور پر چیلنجنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق بات کو قبول کرنا، چاہے وہ آپ کے دشمن کی طرف سے ہی کیوں نہ آئے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس دوسرے درجے کی نفسیات پر غور کریں۔ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ آج کی جدید نفسیات، جسے کنفرمیشن بائس یا ایگو ڈیفنس کہتی ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم کسی انسان سے شدید نفرت کرتے ہیں یا وہ ہمارا حریف ہوتا ہے تو ہمارا دفاعی نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں۔ مطلب اگر ہمارا دشمن کہہ دے کہ آج دھوپ نکلی ہے تو ہم اس پر بھی بحث شروع کر دیں گے۔ ہاں، ہم کہیں گے کہ نہیں آج تو بادل ہے۔ بالکل۔ ایسے میں اپنے دشمن کی زبان سے نکلنے والی حق بات کو تسلیم کرنا اور یہ کہنا کہ ہاں تم درست کہہ رہے ہو، انسان کی انا اور اس کے ایگو کے لیے ایک موت کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے، اور اسی لیے اسے تواضع کا اعلیٰ درجہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں، انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی انا کو شکست دے کر دشمن سے بھی حق قبول کر لے، در حقیقت وہی سب سے طاقتور ہے۔ زبردست۔ اور اس کے بالکل برعکس صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کو ماننے سے انکار کر دے۔ بدترین متکبر وہ ہوتا ہے جو شرعی احکام کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے ناقص علم، اپنی ادھوری معلومات اور اپنی وقتی منطق کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ دراصل یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ خالق کائنات کی حکمت سے زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی عقل اس کے لیے ہدایت کے بجائے گمراہی کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہو گئی نظریاتی اور فلسفیانہ باتیں، لیکن تاریخ کے صفحات میں وہ کون سی ایسی روشن مثالیں ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو محض کتابی باتوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے دکھایا؟ تاریخ کی سب سے عظیم مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ وہ کائنات کے سب سے با اثر انسان اور ایک عظیم ریاست کے سربراہ تھے، لیکن ان کا طرز زندگی دیکھیں۔ بالکل سادہ۔ جی، جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھتے تو ان کے لیے کوئی خاص کرسی یا ممتاز جگہ مقرر نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ باہر سے آنے والے کسی اجنبی وفد کو باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ گھر کے کام کاج خود کرتے، بکری کا دودھ دوتے، اپنے جوتوں اور کپڑوں کی خود مرمت کرتے۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ ساتھ گدھے کی سواری بھی بلا جھجک کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی تواضع کی سب سے خوبصورت جھلک اس واقعے میں نظر آتی ہے جب وہ ایک چھوٹے سے بچے ابو عمیر کے پاس جاتے۔ اس بچے کی ایک چھوٹی سی چڑیا مر گئی تھی اور وہ اداس تھا۔ اب دیکھیں، کائنات کا سب سے مصروف ترین رہنما، جس کے کندھوں پر پوری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ ہے، وہ اپنا وقت نکال کر اس بچے کے پاس جاتا ہے اور اس سے مذاق کرتے ہوئے پوچھتا ہے، اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا نے کیا کیا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عادت تکبر سے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے سے بنتی ہے۔ اور ان کی اس تربیت کا اثر صحابہ کرام میں بھی نظر آیا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے اپنے محلے میں پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو پورے عرب کی حکمرانی ان کے پاس تھی۔ اس وقت محلے کی ایک چھوٹی بچی نے معصومیت سے کہا کہ اب تو یہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ نہیں، میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ خلافت کا منصب میری عادتوں کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ذرا سوچیں، وقت کا سب سے بڑا حکمران
ایک بچی کی بکریاں دھونے کے لیے وقت نکال رہا ہے۔ اور ایسا ہی طرز عمل باقی خلفاء کا بھی تھا۔ کہاں آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مسجد نبوی کی کچی اور کھردری زمین پر اس طرح سو جاتے تھے کہ ان کے پہلو پر کنکریوں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ واہ، یہ واقعات سن کر انسان گہرے رنج اور ایک عجیب سی شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے۔ ذرا آج کے دور کی طرف دیکھیں۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو دفتر میں ایک چھوٹی سی کرسی مل جائے، اسے کوئی معمولی سا اختیار مل جائے یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں چند لاکھ کا اضافہ ہو جائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں کو، ڈرائیورز کو یا صفائی کرنے والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اس کا لہجہ بدل جاتا ہے اور وہ سیدھے منہ کسی سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ کہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمین پر سونا اور کہاں آج کے دور کی یہ کھوکھلی انا، یہ عہدوں اور مرتبوں کا غرور جو آج کی تہذیب کا حصہ بن چکا ہے، یہ سراسر روحانی کھوکھلاپن ہے۔ استغفر اللہ، ہم من حیث القوم کس زوال کا شکار ہو چکے ہیں جہاں طاقت کا مظاہرہ تکبر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ موازنہ بہت تلخ ہے، لیکن 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ ذرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نفسیاتی اور روحانی بصیرت پر غور کریں۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت روم اور فارس جیسی سپر پاورز کو گرا چکی تھی۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے کندھے پر پانی کا ایک بھاری مشکیزہ اٹھائے گلیوں میں جا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت پانی اٹھا کر جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ ایسا مشقت والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ انسان کی نفسیات کا سب سے گہرا سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مختلف علاقوں کے وفود میری اطاعت کا اقرار کرنے آئے اور چاروں طرف سے میری فرما برداری ہو رہی تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل میں کہیں ذرا سا نخوت اور غرور پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے اس غرور کو توڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ انہیں اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اقتدار اور لوگوں کی بے پناہ تعریفیں ان کے اندر تکبر کا بیج نہ بو دیں۔ استغفر اللہ، وہ نفس کے اس قدر سخت محتسب تھے کہ ذرا سے کبر کے خوف نے انہیں مشقت پر مجبور کر دیا۔ ایک ایسی عظیم سوچ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ تواضع صرف صحابہ کے دور تک محدود تھی۔ ہمارے ذرائع میں جدید دور کے علماء کرام کی حیران انگیز مثالیں موجود ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی اعظم تھے، ان کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے۔ انہیں ایک 13 سالہ بچے نے فون کیا اور کسی دینی معاملے میں اپنا مشورہ اور تجویز دی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک 70-80 سالہ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم ایک بچے کی بات سن رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں آپ کی بات کاٹوں گا۔ جی کہیے۔ دیکھیں، یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے بچے کی بات سنی، لیکن عملی طور پر کیا ایک ماہر عالم کے لیے جس کے پاس دہائیوں کا علم ہو، ایک بچے کی بات سننا اس کی انا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے، جب آپ کی پوری زندگی ایک شعبے میں گزری ہو تو ایک نوآموز کی بات تسلیم کرنا انسان کی ایگو پر سیدھی چوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ باز رحمہ اللہ نے اس بچے کی بات کو نہ صرف خندہ پیشانی سے سنا، بلکہ اس کی تجویز کو درست مانتے ہوئے اس پر باقاعدہ عمل بھی کروایا۔ اس کی وجہ وہ روحانی اصول تھا کہ حق حق ہے، چاہے وہ کسی بچے کی زبان سے نکلے یا دشمن کی۔ ان کا علم ان کے لیے غرور کا نہیں بلکہ مزید عاجزی کا باعث بنا تھا۔ واہ! اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا واقعہ دیکھیں۔ جب وہ راستے میں گزرتے ہوئے ایک پرانی خراب گاڑی کو، جسے ایک عام شخص دھکا لگا رہا تھا، خود اتر کر اس کے ساتھ دھکا لگانے لگے۔ اور ایک مرتبہ دوران درس جب پتہ چلا کہ مسجد کے غسل خانے کا پائپ ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے کسی خادم کو بلانے کے بجائے اپنا درس روکا، خود اوزار لائے اور اپنے ہاتھوں سے جا کر وہ پائپ ٹھیک کیا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مٹی سے بنے انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ تمام شاندار مثالیں سننے کے بعد قدرتی طور پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم جو عام انسان روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اس کارپوریٹ دنیا کی سیاست کا شکار ہیں، جنہیں روزانہ دفتر، کاروبار اور معاشرے کی لاتعداد کشمکش کا سامنا ہے، وہ اپنے اندر تواضع کی اس صفت کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی انا کو کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں۔ ذرائع نے اس کی بہت عملی ہدایات دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز
تقویٰ ہے، یعنی یہ احساس کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو بھی اسے اوڑھنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ دوسری اور سب سے طاقتور نفسیاتی مشق جو علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور اپنی پیدائش کے مرحلوں پر غور کرے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری بنیاد کیا ہے۔ ہم محض مٹی سے اور پھر ایک انتہائی حقیر قطرے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کی شروعات اتنی حقیر ہو اور جس کا انجام اس مٹی میں جا کر کیڑوں کی خوراک بننا ہو، وہ زمین پر چلتے ہوئے کس چیز پر اکڑ سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تیسری بات یہ کہ انسان اپنی بیماریوں، کمزوریوں اور ان لمحات کو یاد رکھے جب وہ مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ اس نقطے پر مجھے لگتا ہے کہ ہسپتال کی مثال سے بہتر کوئی چیز اس نفسیات کو واضح نہیں کر سکتی۔ جی، وہ کیسے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی بہت طاقتور، مغرور اور اکڑ کر چلنے والا انسان کسی شدید بیماری کا شکار ہو کر ہسپتال کے بستر پر لیٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وہ ساری اکڑ، وہ عہدے کا غرور، وہ طاقت کا زوم ایک لمحے میں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹو سے بستر پر بے بس پڑا ہوتا ہے، مشینوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور وہاں سے گزرنے والے ایک عام سے وارڈ بوائے یا صفائی کرنے والے سے بھی منت کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ بالکل، اس وقت ساری انا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے بینک بیلنس یا اپنی لگژری گاڑیوں کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ یہ اس انسان کی اصل اوقات ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیا اس سچائی کو ماننے کے لیے ہمارا ہسپتال کی بستر تک پہنچنا ضروری ہے؟ کیوں نہ ہم اپنی صحت مندی اور طاقت کے دور میں ہی یہ تسلیم کر لیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں؟ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنی حقیر شروعات کو ذرا سی خوشحالی آتے ہی مکمل طور پر بھول جاتا ہے، اور چند ٹکوں کی طاقت ملتے ہی اسے لگتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے گا۔ استغفر اللہ! یہ غفلت اور یہ سرکشی ہی دراصل انسان کی سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ آپ نے اس ہسپتال کی مثال سے حقیقت کا جو آئینہ دکھایا ہے نا، وہ انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب تک ایک انسان اپنی اس اندرونی کمزوری اور بے بسی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تواضع کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ تواضع کو پیدا کرنے کا ایک اور عملی طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں، مثلاً غریبوں، مسکینوں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس سے آپ کو کوئی دنیاوی مفاد حاصل نہیں ہو سکتا، تب آپ کے اندر کی اصل عاجزی پروان چڑھتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس گہری گفتگو میں تواضع کی تعریف، اس کی نفسیات، اس کے درجات اور تاریخ سے اس کی شاندار عملی مثالوں کو سمجھا۔ اگر ہم اس ساری بحث کو ایک آخری نتیجے میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نچوڑ یہ ہے کہ تواضع کسی صورت میں کمزوری، بزدلی یا احساس کمتری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت انسان کی خود اعتمادی، دلیری اور مضبوطی کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے۔ ایک کمزور شخص کبھی سچی تواضع اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی کھوکھلی عزت اور وقار کے دفاع میں مصروف رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں لوگ اسے کمزور نہ سمجھ لیں۔ بالکل، وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ جھکا تو لوگ اسے کچل دیں گے۔ لیکن ایک مضبوط انسان جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، وہ جانتا ہے کہ اس کی عزت مادی چیزوں سے نہیں جڑی۔ سچی تواضع کا مطلب حق کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے پناہ رحم دلی اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی بھی حربہ اسے نیچے نہیں گرا سکتا، کیونکہ اسے خود خالق کائنات بلندی عطا کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک انتہائی طاقتور تصور ہے جس نے آج طاقت اور کمزوری کے مروجہ معیارات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس فکری نشست کے اختتام پر ہم سب کے لیے اپنے روزمرہ کے رویوں کو جانچنے کے لیے ایک نیا اور انتہائی گہرا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر چشمے تصور سے دیکھیں۔ اگر ہم سب صرف یہ ایک اصول مان لیں کہ سچی تواضع کا مطلب اپنے سخت ترین دشمن سے بھی حق بات کو قبول کر لینا ہے،
تو ذرا سوچیں کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دفتروں کے ماحول میں اور مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں جاری کتنے تنازعات، کتنی بحثیں، کتنے مقدمات اور کتنی نفرتیں صرف ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گی۔ سارا منظر ہی بدل جائے گا۔ اگر ہم صرف ایک لمحے کے لیے اپنی اس جھوٹی اور کھوکھلی انا کو سائڈ پر رکھ دیں تو یہ دنیا کتنی پرسکون ہو سکتی ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنے کی اور اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ عالم بالصواب۔